بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ پیش خدمت ہے مشہور آڈیو ناول پرواہ، تحریر بانو قدسیہ، آواز ماریا ذوالفقار اوان۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ سارے کمرے میں قیمتی صوفے، مہنگی تپائیاں اور دلاویز گلدان سجے تھے۔ پیانو، ریڈیوگرام، ٹیپ ریکارڈر، بدیشی آرٹسٹوں کی بنی ہوئی تصویریں اور کارنس پر چین، اطالیہ اور ہالینڈ کی سوغاتیں سجی ہوئی تھیں۔ اختر رنگین چمڑے سے مڑی ہوئی ایک گول سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سیٹ نیچے کو دھنس گئی تو اس نے اپنی ٹانگیں قالین پر بچھا دیں اور پھر صوفے پر ہاتھ پھیر کر بولا، تو پھر شام کا کیا پروگرام ہے؟ خاک پروگرام ہے۔ دوپہر کا آرام بھی آج قسمت میں نہ تھا، بس گپ شپ میں شام آ گئی۔ اختر نے مسکرا کر کہا، اور اگر کسی اور کا کوئی پروگرام ہو تو پھر؟ گوش، آج تو بہت ٹیڑھی میڑھی باتیں کر رہے ہو حضرت۔ روبی بیگم، بات یہ ہے کہ میں صبح کی غیر حاضری کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ روبی نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور بن کر بولی، اب کس کس کوتاہی کی تلافی کرو گے؟ اس بات کو تو بس رہنے دو، تم حسن اتفاق سے ایڈیٹ واقع ہوئے ہو اور یہی تمہارا سارا جام ہے۔ اختر بور ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ آنا کے اتر گیا ہوتا تو وہ دونوں مل کر نہایت اچھی شام بسر کر سکتے تھے۔ اگر کبھی کراچی میں سے صوفیہ نہ ملی ہوتی اور صرف آنا سے ملاقات ہو جاتی تو یہ چھٹیاں کتنی معصوم، کتنی پیاری اور کس قدر یادگار ہو جاتی۔ لیکن اللہ، اب یہ چپکے چپکے کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے انکار کے مبہم پہلوؤں پر۔ انکار؟ کیسا انکار؟ روبی آگے کو بڑھ آئی۔ بالآخر یہ آدمی مجھے پرپوز کرنے لگا ہے، اب میری باری ہوگی۔ روبی نے دل میں کہا، دیکھنا اختر علی خان، تم اس تاریخی انداز میں انکار ہوگا کہ تم بھی عمر بھر یاد کرو گے۔ آخر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں مان کس بات پر ہے؟ میرے ساتھ چلو، آج ہمارے ہوٹل میں ڈانس نائٹ ہے، کوئی کیبرا ویبرا نہیں ہو رہا۔ روبی نے نگاہیں جھکا لی۔ مایوسی سے اس کا دل ڈوب گیا۔ میں کیبرے ویبرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فرینچ اوپرا کے بعد یہ چیزیں محض نقالی اور فحاشی لگتی ہیں۔ لیکن تم اور میں والس کریں گے، وہ تو گھر پر بھی ہو سکتا ہے۔ آج روبی خواہ اترا رہی تھی اور اب اختر کو غصہ آنے لگا تھا۔ لیکن جہاں تمہیں اور مجھے ناشتہ دیکھ کر ہمیں ایڈمائر کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ روبی کا موڈ یک دم ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بس ابھی ذرا تھوڑی دیر میں آئی۔ یہ تھوڑی دیر جب پون گھنٹے میں بدلنے لگی تو اختر گیلری میں نکلا اور پچھلی طرف لمبی کھڑکیوں اور کھڑیوں والی لائبریری کی طرف چلا گیا۔ اس نے بالکل ہلکی سی دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو دختر نے ذرا سا پٹ کھول کر اندر جھانکا۔ اینکوں والی دبلی پتلی ایک بدیشی عورت آقا صاحب کی کرسی کے بازو پر بیٹھی تھی اور ان کے گنتی کے بالوں میں اپنی مرمرے انگلیوں سے کنگھا کر رہی تھی۔ آقا صاحب کا معصوم اور خوبصورت چہرہ بما داڑھی اس کے زانوں پر دھرا تھا اور وہ اسے آہستہ آہستہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اختر مسکراتا ہوا دبے پاؤں باہر پورچ میں آ گیا۔ اس کی ٹیکسی گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ گیٹ کے ساتھ دونوں طرف بڑے بڑے سفید چینی کے گولوں میں بتیاں روشن تھیں اور الیر کی باڑ میں ایک بلی اکیلی آنکھ مچولی کھیلنے میں مشغول تھی۔ ہائے، پیچھے سے آواز آئی۔ اختر نے مڑ کر دیکھا۔ سرخ ساڑی میں روبی ایک شعلہ لگ رہی تھی۔ ایسی کچھ شکل اور اس سلیقے سے سجنے والی لڑکی اس نے بہت کم دیکھی تھی۔ کلنگ، اختر نے دل سے کہا۔ تیز اور اونچے قہقہے نے اس لڑکی کے حسن کو کئی درجے کم کر دیا۔ چلو آؤ، ٹیکسی میں چلو۔ ارے کیوں؟ اپنی الفارمیجو ہے، یہ ٹیکسی ویکسی بھیج دو، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب وہ ٹیکسی کو پیسے ادا کر کے واپس آیا تو پورچ میں سرخ رنگ کی نہایت خوبصورت ٹویسٹر کھڑی تھی۔ ہڈا اترا ہوا تھا اور انجن چلے جا رہا تھا۔ مجھے آقا صاحب سے ملنا تھا، اختر نے کچھ سوچ کر کہا۔ ارے چھوڑو، وہ اس وقت بہت مشغول ہوتے ہیں۔ مشغول؟ بس جو وقت ملتا ہے لائبریری کی نظر ہوتا ہے۔ اب تو انہوں نے لائبریرین بھی رکھ لی ہے۔
लाइब्रेरियन? मेरा मशवरा था, बेचारे खुद ही सीढ़ियों पर चढ़कर किताबें विताबें उतार कर करते थे। मैंने कहा, डैडी खामखा जान हलकान करते हैं मुफ्त में। अच्छा मशवरा था ना? बहुत अच्छा, अख्तर बोला। तुम जाओ ड्राइवर, हम खुद ड्राइव कर लेंगे, और जब टीना बीबी आए तो उन्हें कहना सब खाना वाना खा लें, मैं ज़रा अख्तर साहब के साथ गई हूँ। निहायत चाबकदशी और दर्शदगी के साथ रूबी ने कार की व्हील घुमाई। एक ही टर्न में कार सड़क पर फर्राटे भरती जा रही थी। रूबी का पल्लू खिसक कर बाजू पर आ गिरा और बगैर आस्तीनों वाले सुनहरे ब्लाउज में इसकी बाहें अख्तर को शरारत पर उकसा रही थीं। जब वो होटल में पहुंचे, लोग खाना खाने में मशगूल थे। आज की रात डाइनिंग हॉल की मेज़ें हाले की सूरत में बिछी थी और दरमियान में लोगों के लिए नाच करने की जगह छोड़ दी गई थी। बैंड बड़ी तेज कोई आचीन धुन बजा रहा था। मादाम बवारिया नायलॉन के जालीदार फ्रॉक के नीचे मोतियों के चोली और ब्रीफ पहने हुए एनी लंबी व्हील हाई हील वाली सुनहरी जूती दुरुस्त कर रही थी। जिस वक्त अख्तर और रूबी हाल में पहुंचे, वो दोनों बहुत लंबे और निहायत खूबसूरत लग रहे थे। हाल में कोई ही शख्स ऐसा था जिसने मुड़कर इस जोड़े को मेजों में से जगह बनाते एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ते ना देखा हो। सारे हाल में मध्यम मध्यम सुर्ख रोशनी फैली थी और दराज कद रूबी, जिसका चेहरा बहुत मासूम था, बाल लड़कों की तरह कटे थे, गर्दन उठाए यूं चल रही थी जैसे इस सुर्ख कायनात में मलका शोला बनकर आगे बढ़ रही हो। सुर्ख रोशनी में निहायत जर्द चेहरा उठाकर सूफिया ने आने वाले जोड़े को देखा। वो इससे 3 मेज इधर बैठ गए थे। अख्तर की पीठ इसकी जानिब थी। आज वो पहले से कहीं ज्यादा लंबा नजर आ रहा था। इसका अंदाज नशिस्त कहे देता था कि इसे दुनिया में किसी की परवाह नहीं। रूबी और अख्तर की आवाजें उस तक पहुंच रही थी। बाखुदा मैं पब्लिक में नहीं पीऊंगी, रूबी ने कहा। 2 मार्टिन्स पैरा जल्दी। खुदा कसम तुम बहुत ढीठ हो, अगर कहीं डैडी ने देख लिया तो। वो इस वक्त कुछ नहीं देख सकते, उनकी लाइब्रेरी सलामत रहे। सोफिया होले होले सूप पीती रही। इसका सर्वेट गोद में से खिसक कर नीचे कालीन पर जा गिरा था। रूबी के नन्हे नन्हे तेज कहके सुनकर कई लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देखते और फिर इस खूबसूरत जोड़े की दिल ही दिल में तारीफ करते हुए खाने की तरफ माइल हो जाते। एक ड्राइजन और तुम्हारे लिए। बस भाई बस, एक ड्राइजन और एक मार्टिनी, ठीक? नाच शुरू हो चुका था। जिधर मादाम बोरिया जाती, इसकी तरफ सफेद सर्च लाइट का गोल चक्कर उतरा आता। इसकी मोतियों भरी सुर्ख चोली और ब्रीफ हल्के हल्के थिरक रहे थे और मोतियों में से वो 100 रोशनियां जन्म लेकर तमाशाइयों के दिल में जा उतरती थीं। ऑब्सीन, ऑब्सीन, रूबी ने कहका लगाया। विस्की सोडा। सूफिया का खाना इसके सामने पड़ा था और मादाम बोरिया की लंबी हील वाली सैंडल थिरक रही थी। नाच बहुत तेज हो गया था और मादाम बोरिया अपनी मोतियों वाली चोली और ब्रीफ कुछ इस अंदाज से थिरका रही थी कि ऊपर पहना हुआ नायलॉन का गाउन बराए नाम रह गया था। जब वो चक्कर लगाकर जमीन पर बैठ जाती तो उसकी चमकती सिडोल राने और बेहद मुतनासिब लंबे सफेद बाजू कुछ इस तरह नुमाया हो जाते कि नजरें इन पर जमी रहती। खुदा कसम ऐसे नाच नहीं दिखाने चाहिए। बोर बोर बोर। रूबी ने मादाम बुवारिया की नीम अरियां जिस्म पर निगाहें जमाकर कहा। विस्की बगैर सोडा के और एक मार्टिनी। सर्वेट कालीन पर पड़ा था और काफी प्याले में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। सूफिया यहाँ से निकलने की राह सोच रही थी, लेकिन अब भरी महफिल में से निकलकर जाना भी उसके लिए आसान न रहा था। अख्तर की पुश्त उसकी जानिब थी और वो घटाघट पैक पर पैक पिए जा रहा था। मादाम बवारिया के सुर्ख बालों पर मोतियों का बना हुआ बड़ा सा ताज झूल रहा था। सुर्ख नायलॉन का टखने टखने बराबर गाउन सफेद रोशनी में चक्कर लगा रहा था। सुनहरी हील का नन्हा नन्हा शोर और कदमों बनी तली चलत फिरत कभी कभी साज वालों के बहुत करीब हो जाती, कभी वो सूफिया के इस कदर पास से गुजरती कि हवा में लहराता उसका सुर्ख रुमाल सूफिया की मेज को छू छू जाता। विस्की, बस करो अख्तर, आउट हो जाओगी, इडियट, रूबी ने हंसकर कहा। तुम्हारी जैसी लड़की के सामने तो मर जाने को जी चाहता है, तुम आउट होने को कहती हो? सूफिया ने नजरें झुका ली। इसे बाहर जाने का रास्ता न मिल रहा था। साज खामोश हो गए।
मादाम बुआरिया ने बिजली के पंखे की सी तेजी के साथ चंद चक्कर लगाए और फिर दोनों हाथ उठाकर खड़ी हो गई। हाल तालियों से गूंज उठा। नन्हे नन्हे कहके और गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर चल निका और फिर साजों पर मध्यम मध्यम तान में स्लो वॉल्स शुरू हो गया था। कुर्सियां खिसकने लगी। निहायत खुशखुल्की के साथ मर्दों ने सजी हुई औरतों को नाचने पर मजबूर किया और सुर्ख कालीन पर जोड़े होले होले रक्स करने में मशगूल हो गए थे। अख्तर ने उठकर रूबी का हाथ पकड़ा, इसे अपने जिस्म से लिपटाया और सुर्ख कालीन पर ले आया। सूफिया ने नजरें झुका ली और बाहर जाने की तरकीब सोचने लगी। नाचने वाले जोड़े आहिस्ता आहिस्ता आपस में गुत्थे हुए खुसर पुसर करते हॉल के खाली हिस्से में महवे रक्स थे। अख्तर और रूबी का जोड़ा नाचने वालों में बहुत नुमाया नजर आ रहा था। वो दोनों निहायत अच्छा नाचते थे। जिधर अख्तर के कदम जाते रूबी उन कदमों पर यूं उठती जैसे मकनातीस का लोहा खींचता रहा हो। सिर्फ नाखनों वाली रूबी का सफेद हाथ अख्तर के कंधे पर धरा था और होले होले बाह पर खिसका चला जाता था। फिर जब सूफिया की मेज अख्तर को नजर आने लगी तो उसने रूबी को बिल्कुल अपने करीब कर लिया। खुदा कसम सांस घुट गया है मेरा, हाय, रूबी ने हंसकर कहा। अख्तर की नजरें इसके बालों को चाटती हुई इस मेज पर गिनी थी जिस पर एक छोटी सी सांवली लड़की सफेद साड़ी पहने बैठी थी। इसने रूबी को अपने साथ बिल्कुल चिमटा लिया। इसकी सांस में से शराब के भुबाके उड़ रहे थे और वो घूमते हुए सूफिया की मेज के पास आ गई। हेलो मिस रबियुद्दीन, अख्तर ने खुश अखलाकी से नाचते हुए पूछा। क्या हाल है आपका? रूबी ने लिपस्टिक से लहूलुहान जहन जरा सा खोलकर सवाल किया। सलाम अलैकुम, सूफिया बोली। आप नाचना चाहें तो आपके लिए कोई पार्टनर तलाश करूं? अख्तर ने फिर तंज भरी आवाज में पूछा। सूफिया ने पहली बार नजरें उठाई। उसकी आंखों में बारिश की धमकी थी। जी, मैं नाचना नहीं जानती। वाकई? रूबी ने हंसकर पूछा। अरे ये ओल्ड फैशन मुसलमान हैं, इन्हें ऐसी बातों की सूझबूझ कहाँ। पैर स्लो वॉल्स पर चल रहे थे। रूबी का चेहरा अख्तर की बाह से छू रहा था। अख्तर की नीली आंखों में शरारत की हिद्दत ने बसेरा कर लिया था और इसके अंदाज में गर्मी आ गई थी जो शाम की अव्वलीन घड़ियों में मौजूद न थी। सूफिया उठ जाना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों इसके पैरों को क्या हो गया था। क्या आप मगरबी नाच को गुनाह नाद तो नहीं समझती मिस रबियुद्दीन? रूबी ने सवाल किया। मशरकी पाकिस्तान में मजहब है कहाँ जो ये गुनाह और सवाब को समझेंगी। वहाँ तो पुरमाता चलता है, मंस्कार होता है। सूफिया ने मुंह फेर लिया। बारिश की बूंदें इसकी पलकों पर आ गई थी। अख्तर रूबी को घुमाता हुआ आगे ले गया। इडियत, तुमने खामखा इसका दिल दुखाया, रूबी ने होले से कहा। सच सुनकर किसी का दिल दुखता है तो दुखा करे। बड़े कट्टर मजहबी होते हैं ये बंगाली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अख्तर ने इसके बालों को फूंक मारकर माथे से परे किया और आहिस्ता से बोला। अरे बंगला भाषा में क्या इस्लाम होगा, यहाँ पंजाब से इसका नामो निशान मिटता जा रहा है तो वो फिर भी आधे हिंदू हैं। रूबी का कहका साजों की आवाज पर गालिब आ गया और वो ऑर्केस्ट्रा के बहुत करीब चली गई। सूफिया ने अपना नन्हा सा पर्स उठाया। यह सुर्ख रोशनी में से सारा होटल घूमता नजर आ रहा था। इसने मगरिब की नमाज भी न पढ़ी थी और अब इसकी तबीयत कुछ ऐसे परेशान थी कि इसे इशा की नमाज भी कज़ा होती नजर आ रही थी। इसने कुर्सी को पीछे खिसकाया और नन्हे नन्हे कदम धरती बाहर चली गई। अख्तर की पीठ पर किसी ने हाथ रखा तो रूबी चिल्लाई, हेलो रजा। अख्तर ने मुड़कर देखा। मिलिट्री लिबास में मलबूस को इसे 2 इंच छोटा सांवला सा मेजर था। अगर आपको इजाजत हो तो मैं मिस सबान अली के साथ नाचने का शर्फ हासिल कर लूं, मेजर बोला। अख्तर ने रूबी को और भी अपने करीब कर लिया और ठाठ से बोला, आज की रात तो मुश्किल है, देखिए आपको इंतजार करना होगा। शायद। मेजर रजा अली मायूसी से गर्दन झुकाकर वापस चला गया। वायलिन वाले की हर तान दुख में डूबी हुई थी। जब वो आगे बढ़कर जरा सा कमर को खम देकर तारों पर लंबा सा गज खींचता तो नाचने वाले जोड़े और भी एक दूसरे के करीब आ जाते। वो सूफिया की कुर्सी के करीब आ गए तो अख्तर ने रूबी के माथे से सर जोड़कर इसे मेज की जानिब देखा। कुर्सी खाली थी और सफेद साड़ी वाली हिरनी जा चुकी थी। अख्तर की गिरफ्त रूबी की कमर पर ढीली पड़ गई। इसकी सांस जिसमें से शराब की बास धूमकी बनकर निकल रही थी अब रूबी को अपने माथे पर महसूस न हुई। वो कुछ और ही सोच रहा था। तुम्हारे पाँव कहाँ जा रहे हैं इडियट? वॉल्स हो रहा है, स्लो वॉल्स, रूबी ने इसे झंझोड़ कर कहा।
میں دراصل بہت زیادہ پی گیا ہوں روبی، اور اب مجھے ہوش نہیں رہا۔ روبی نے نازک سا کہکا لگایا۔ بھائی خدارا میرے سامنے آؤٹ نہ ہو جانا۔ سامنے والی میز پر میجر رضا علی لمبا سگار لیے ٹانگیں قالین پر لٹکائے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اختر نے روبی کو موڑ کر پشت میجر کی جانب کر لی اور پھر اشارے سے میجر کو اپنی جانب بلایا۔ قسم تمہارے پاؤں غلط پڑ رہے ہیں اختر، روبی نے پھر تنبیہ کی۔ لو روبی، وہ میجر آ رہا ہے، تمہارا پرانا ایڈمائرر۔ اب تم اس کے ساتھ ناچو ورنہ تمہارے ساتھ قالین پر اوندا جا گروں گا۔ میجر نے سر جھکا کر اختر کا شکریہ ادا کیا اور پھر بڑے تکلف سے روبی کا ہاتھ پکڑ کر چل نکلا۔ اختر صوفیہ کی خالی کرسی پر جا بیٹھا۔ سرخ روشنی میں ناچنے والے تمام جوڑے مدھم پڑ چکے تھے۔ صرف قالین پر ایک سرویٹ گرا ہوا تھا اور وہ جا چکی تھی، اور جس کا دل دکھانے میں اس نے آج کوئی کسر نہ چھوڑی تھی خاموشی سے چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی اختر کی طرف ناراضگی کے ساتھ نہ دیکھا تھا، کیونکہ اس کا دل سمندر تھا اور اختر تو محض ایک ٹوٹی ہوئی کشتی تھی جو موجوں پر ادھر ادھر تیرا کرتی ہے۔ جب کشتی میں کوئی ناخدا نہیں ہوتا، جس کے پتوار شکستہ ہوتے ہیں، تو جس کے بادبانوں کے چھیتڑے اڑتی سمندری ہوائیں کہکے لگاتی ہیں، جب ایسی کشتی میں سوراخ ہو جایا کرتے ہیں تو یہی سمندر آغوش بڑھا کر دامن پھیلا کر سمیٹ لیتا ہے۔ پھر کبھی کشتی ادھر ادھر ڈولتی نہیں پھرتی، کبھی خشک ساحلوں کی تلاش میں نہیں بھٹکتی، کبھی ریتلے کناروں کی تمنا نہیں کرتی۔ اختر نے اپنا ماتھا میز پر رکھ دیا۔ سامنے ابھی تک ایک پیالے میں کافی دھری تھی، اس کی نظر ساتھ والی کرسی پر پڑی۔ اس کرسی کی سیٹ پر ایک نیا نیلا لفافہ پڑا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ کی بوتل آدھی ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب کیبرے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اختر کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی اس کے تکیے، فون اور آرام کرسی کے ارد گرد ہالہ بنا رہی تھی۔ اس روشنی میں ہر بار وہ نیلے کاغذ کو کھول کر دیکھا، اس کی تحریر پڑھتا اور پھر بلیک اینڈ وائٹ کی سیاہ بوتل منہ سے لگا لیتا۔ خط اردو میں صوفیہ کے نام رقم تھا۔ بیٹی صوفیہ، سلامت رہو، کل تمہارا خط ملا تھا۔ اسی وقت خط کا جواب لکھتی، لیکن تمہارے والد نے مشاعرہ کروا رکھا تھا۔ شیدہ صاحب کے چند شاگرد حسن اتفاق سے یہاں آ گئے تھے، سو ان سے ملاقات ہو گئی، اور مشاعرے کی محفل نے تمہاری کمی کو بہت محسوس کیا۔ اگر تم ہوتی تو ایسے باذوق لوگوں کی محفل سے ضرور محسوس ہوتی، اور کچھ اپنے کلام کی اصلاح کے لیے تمہیں مدد مل جاتی۔ بہرکیف میں نے تمہارا مسودہ چراغاں صاحب کو دکھا دیا، وہ پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بنگالی لڑکی کے لیے ایسی اردو لکھنا، پھر اس میں شاعری کرنا باعث صد افتخار ہے۔ کل علی مرتضیٰ صاحب بھی آئے، تمہارا ایڈریس مانگ رہے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ کورس پاس کرنے کے بعد تمہیں بنگالی اکیڈمی میں ترجمے وغیرہ کے لیے لگنا چاہیے، لیکن بیٹا میں نے تمہارا پتہ نہیں دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم انہیں ان کے خط کا جواب نہ دو گی، پھر انہیں گلہ ہوگا۔ تمہیں یہ سفر مبارک ہو صوفیہ بیٹی، لیکن جب میں رات کو بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ اتنا بڑا مغرب ہے اور تم اکیلی ہو، تو میرا دل خوف سے دھڑکنے لگتا ہے۔ تم نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ میری تمنا تھی کہ کاش تم کراچی نہ ٹھہرتی۔ باخدا میں خرچ کی وجہ سے نہیں کہتی، تم نے خود محنت کی اور روپیہ جمع کیا، لیکن سوچتی ہوں کہ خدا جانے کیسا ہوٹل ہو، وہاں رہنے والے کیسے ہوں۔ تمہیں میں نے لوگوں کی نظروں سے بچا بچا کر پالا ہے، کہیں کوئی بدبخت تمہارا دل نہ دکھا دے، تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپرد کیا۔ صوفیہ میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ پریشان، تمہاری والدہ۔ کراچی شہر رات کے پچھلے پہر میں اونگ گیا تھا، اور اب ہوٹل کے سامنے والی سڑک کا ٹریفک بہت کم ہو گیا تھا۔ اکا دکا کار نکلتی تو اس کی آواز رات کے اس سناٹے میں آوارہ ڈائن کی کرہ بن جاتی۔ اختر نے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے، خط کو لفافے میں بند کیا اور پھر اپنے ریشمی ڈریسنگ گاؤن کی ڈوریاں باندھتا ہوا باہر نکل گیا۔ سرخ قالین سو رہا تھا، ہوٹل کے کمروں میں سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک ایک قدم پر رکتا وہ کمرہ نمبر 19 کی طرف نکلا۔ ایک بوڑھی عورت سفید بالوں پر دھوتی کا پلو لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اسے لوگوں کی نظروں سے بچا بچا کر پالا ہے، کہیں کوئی بدبخت اس کا دل نہ دکھا دے۔ نیچے سڑک پر سناٹے کو چیرتی ایک کار نکل گئی
اور سنسناتی ہواؤں نے پوچھا، علی مرتضیٰ کون ہے؟ اور صوفیہ اس کے خطوں کا جواب کیوں نہیں دیتی بھلا؟ اختر نے صوفیہ کے دروازے پر ہلکی سی دستک کی، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس بار دستک اونچی ہو گئی تو کسی نے پوچھا، کون ہے؟ یہ آواز صوفیہ کی آواز سے بہت مختلف تھی، جیسے رندے ہوئے گلے سے آنسوؤں کو پی کر کوئی بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں ہوں اختر۔ صوفیہ۔ دروازہ نہ کھلا۔ اس نے دروازے کے ساتھ منہ لگا لیا اور آہستہ سے بولا، صوفیہ، تمہارا جی نہیں چاہتا تو دروازہ نہ کھولو، لیکن مجھے معاف کر دو، ایک بار، صرف آخری بار۔ اندر سے زبردستی سسکیوں نے دروازہ کھولنا چاہا۔ سنو صوفیہ، میں تمہارا خط لوٹانے آیا ہوں، تمہاری والدہ کا خط۔ میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا صوفیہ۔ ساری بلیک اینڈ وائٹ جیسے پانی تھا، ذرا بھی اختر کو اس کا نشہ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں میں کسی نے کیلیں ٹھونک دی تھی اور وہ دروازے کے ساتھ گال لگا کر کھڑا تھا، دراز قد لیکن وفور غم سے کانپتا ہوا۔ دروازہ آہستہ سے گھلا، اس طرح جیسے کوئی بلی اپنے گزرنے کے لیے راہ بنا رہی ہو۔ اندر بیڈ لیمپ روشن تھی۔ صوفیہ نے جلدی میں ساڑی اپنے گرد لپیٹ لی تھی۔ پلو کے کونے سے چابیوں کا چھوٹا سا گچھا بندھا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور کندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے نظر آتے تھے اور گالوں پر آنسوؤں کے داغ تھے۔ مجھے معاف کر سکتی ہو صوفیہ؟ اختر نے خط اس کی طرف پڑھا کر پوچھو۔ بولو صوفیہ، بولو۔ صوفیہ نے نگاہیں جھکا لی۔ اختر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ قد میں اس سے کتنی چھوٹی تھی، کتنی دبلی پتلی اور کتنی نازک۔ صوفیہ میں صوفیہ آہستہ سے بولی، بھلا میں آپ کو کس بات کی معافی دوں؟ اختر اس کے کندھے پر جھک گیا۔ یہ بال کتنے سیاہ ہیں، درختوں کی چھاؤں کی طرح آرام دہ۔ بس تم کہہ دو میں نے معاف کیا، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کہو گی تو میں کراچی چھوڑ دوں گا۔ صوفیہ کے ہاتھ اس کے بالوں میں ڈوب گئے۔ لمحہ بھر کے لیے اختر کا ماتھا اس کی گردن کو چومتا رہا۔ پھر صوفیہ نے اس کا سر کندھے سے اٹھا لیا اور بولی، رات بہت بیت گئی ہے، اب سو جاؤ۔ سارے کمرے میں شراب کی تیز باس پھیلی تھی۔ یہاں سو جاؤ، تمہاری کرسی پر؟ اختر نے اشارہ کر کے پوچھا۔ صوفیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ڈر نہیں؟ میں نشے میں دھت ہوں؟ اختر نے پوچھا۔ صوفیہ مسکرائی۔ نکئی کی ہموار دانے روشنی میں جگمگا اٹھے۔ اس نے پلنگ پر بیٹھ کر کہا، کوئی بچوں سے بھی ڈرتا ہے، بگڑے بچوں سے، ضدی بچوں سے؟ پھر وہ واقعی چپ چاپ اپنے پلنگ پر لیٹ گئی، خاموشی کے ساتھ۔ اس نے اختر کی جانب پشت کر لی اور اس کے لمبے لمبے بال سارے تکیے پر پھیل گئے۔ اختر تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر صوفیہ پر کمبل ڈال دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر صبح کی سفیدی زور مار رہی تھی۔ اختر کو احساس ہوا جیسے وہ کسی مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کر نکلا ہو۔ آنا فون پر چیخ رہی تھی، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم ہوائی جہاز پر چڑھانے نہ ہو؟ کیا اس دیش سے ہمیں الوداع کہنے والا کوئی نہ ہوگا؟ اس نے چونگا اپنے کان سے ذرا پرے کیا اور تحمل سے بولا، لیکن انا، میں سیٹ بک کروا چکا ہوں۔ کب کی؟ سوال ہوا۔ کل کی۔ ایک پرسوں کا دن نہیں ٹھہر سکتے ہمارے لیے؟ پرسوں شام ہم روانہ ہوں گی۔ اختر کے گلے میں ریت پھنس گئی۔ پرسوں کے لیے ٹھہرنا میرے لیے قطعی ناممکن ہے آنا۔ آنا پھر چلت، میں آ رہی ہوں۔ ابھی وہ نن کہاں ہے؟ ڈائننگ ہال میں چائے پی رہی ہے۔ بس میں ابھی پہنچوں گی، ابھی یہی آدھ گھنٹے میں۔ میں بھی وہیں ہوں گا۔ چاؤ اختر، چاؤ آنا۔ ڈائننگ روم میں بہت کم لوگ تھے۔ اختر رات کا جاگا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بے خوابی کے اثرات چھائے تھے۔ دن چڑھتے ہی وہ اسٹیشن گیا تھا اور اپنی سیٹ بک کروا کر واپس آیا تھا۔ صبح کے چند گھنٹے جب ہوٹل کے تمام لوگ سوئے ہوئے تھے اور وہ جانتا تھا کہ صوفیہ کا دروازہ اندر سے مقفل نہیں، اس نے ہوٹل کے لمبے کوریڈور میں ٹہلتے گزار دیے۔ جو سفیدی شیشے لگی کھڑکیوں سے ٹکراتی، وہ سوچتا، ابھی اسی لمحہ مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ آج کا دن میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ وہ سارا مستقبل جو میں نے اپنے لیے پلان کر چکا ہوں خاک میں مل جائے گا۔ گھومتے پھرتے آخری بار اس نے ترازو میں اپنی تمناؤں کو تولا اور فیصلہ کیا کہ صوفیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم وہ پلان ہے جو بچے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے سلسلے میں بتایا کرتے ہیں۔ خالدہ، بنگلہ، کار، شراب، کلب، بھلا زندگی کی کس کس لگژری کی چبھن وہ بھلا سکتا ہے؟ وہ تمام راحتیں
جن سے اب اس کا وجود عادی ہو چکا تھا۔ ان راحتوں کے بغیر اسے صوفیہ کا خالی خولی وجود کیا سکھ دے سکے گا؟ لاہور میں اپنے چچا چچی تھے، اپنا طبقہ تھا، اپنے معیار کے لوگ تھے، اور بالفرض وہ صوفیہ کو ان لوگوں میں لے بھی جائے تو اس سادی اجنبی دلہن کا چچا کے گھر میں کیسے خیر مقدم ہوگا؟ خالدہ کے سہارے جس گھر کا وہ مالک ہو سکتا ہے، کیا خالدہ کے بغیر وہاں اس کی اجنبی کو کوئی پوچھے گا؟ شونار دیش سے آئی ہوئی ہرنی سی دلہن، نازک دلہن جس کے پاؤں فرش پر اس طرح پڑتے ہیں گویا وہ کمل کے پھول پر چل رہی ہے، چہرے پر گہنوں کی بغیر رادھا سا سنگھار لیے، آنکھوں میں چاند کی کرنیں سمیٹے۔ جب اجنبی ملک کی یہ دلہن میرے گھر میں پہنچے گی تو قومی برتری، نسلی امتیاز کی عادی، امارت اور دولت کے نشے میں سرشار اس کی سیرت کو، اس کی موہنی کو کیا سمجھیں گے؟ اور پھر یہ باتیں تو چھوڑیے جناب اختر علی خان صاحب، ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچے، آپ کے ہاتھ جس انداز سے روپیہ خرچنے کے عادی ہیں، روپے نے جو راہیں آپ کے لیے کھولی ہیں، جس طرح آپ کی زندگی سہل بنائی ہے، کہ آپ ہالیڈے موڈ کی جذابیت کو سمجھ پائیں گے؟ اس ساری سہولت کو کھو دیں گے اور محض ایک خیالی تصور کی خاطر اپنی ساری زندگی تباہ کر لیں گے؟ وہ ایسی راہوں پر چل دیں گے جو آپ کے لیے بالکل اجنبی، نہایت دشوار گزار اور بے حد انجانی ہیں۔ جب صبح کو پیشانی کو سورج دیوتا نے چوما تو رات کی ساری جذباتیت کھوکھلی اور بچکانہ ہو چکی تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ بہرکیف اب اسی میں عافیت ہے کہ میں ایسی ملاقاتوں کو طول دیے بغیر یہاں سے جلد از جلد روانہ ہو جاؤں۔ وہ بغیر شیو کیے سوٹ پہن کر نیچے اترا اور ٹیکسی لے کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ ایئر کنڈیشن کوپے میں 4 دنوں کے لیے کوئی سیٹ نہ ملی، لیکن وہ اس وقت 3rd کلاس میں لاہور پہنچنے کو تیار تھا۔ ہوائی جہاز سے وہ سفر کرنا نہ چاہتا تھا۔ بہرکیف اسے اب اپنے گھر کی عافیت درکار تھی۔ اسے گھر میں رائج معیار اور اصولوں کے بغیر اس کی زندگی بے سہارا تھی، قطعی بے سہارا۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد اس نے خالدہ کو اپنے پہنچنے کی تار دی، پھر واپس ہوٹل آ گیا۔ اتنا بڑا فیصلہ کر چکنے کے بعد اس کی طبیعت ہلکی ہو رہی تھی۔ آنا کا فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنے تمام کپڑے الماری میں سے اٹھائے اور انہیں بستر پر ڈال کر کہا، ابھی واپسی پر آ کر سامان باندھوں گا، فی الحال آخری بار صوفیہ کے ساتھ ناشتہ کرنا باقی ہے۔